کہ ہم نے اس تحریک کو اس انداز سے کرنا ہے کہ پرامن طریقے سے اور دعا کے ساتھ، روزہ کے ساتھ، اور اپنی جو ہے مطلب اپنی کلیسیاؤں کو ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ریکویسٹ کرنی ہے. تو اگر ہمیں ضرورت پڑے گی کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت براجمان ہیں ان کو وہاں سے کوئٹ کرنا ہے. ان کو ہم یہ راستہ دے رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کہیں کہ 30 سالوں میں ہم نے UCH کا کوئی بہتری نہیں کر سکے اور ہمارے پاس فنڈز بھی نہیں ہیں. تو ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں ساری کلیسیا کے سامنے کہ جناب ہم اس کو نہیں کر سکتے، اپنی ہار مان لیں. تو اگر تو وہ اپنی ہار مانتے ہیں، اپنے آپ کو اس قدر بولڈ کرتے ہیں، جیسے کہ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ یہ نہیں کر پائیں گے، تو ہار مان لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ان کا بڑا پن ہوگا کہ وہ ہار مان لیں اور لاہور چرچ کونسل کے حوالے اس کا انسٹیٹیوشن کر دیں، اس کی مینجمنٹ کی. تو لاہور چرچ کونسل جب اس کے فنڈز جو ہیں ان کو پرووائڈ کرنے کا، جیسا کہ ٹیکنیکل جو ٹیم تھی سپریم کورٹ کی، اس نے 48 کروڑ روپے کا ایک تخمینہ بنایا تھا کہ اس کے سارے شعبے جو ہیں ان کو فنکشنل کرنے کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. تو لاہور چرچ کونسل ود ان 6 months وہ فنڈس جو ہیں وہ UCH کو پرووائڈ کرنے کی پوری صلاحیت بھی رکھتی ہے اور سنجیدہ بھی ہے کہ ود ان 6 months یہ فنڈس جو ہیں UCH کو پرووائڈ کیا جائے، اور اس کے بعد اس کی اسٹرکٹ ویجیلنس بھی ہو. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی گزارش کر سکتا ہوں، کروں گا کہ کلیسیاؤں کو اگر خدا کی ذات ان کو بلیس کیا ہے اور اگر وہ اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہیں تو ایک سٹیج پہ ہم ایک فنڈ کریٹ کریں گے UCH کی بحالی کا، اور اس فنڈ میں وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں. فی الحال ہم اس کو اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے کہ جب تک ہمارا بورڈ جو امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، تو ہم اعلیٰ LCC اپنے طور پہ ایک فنڈ کریٹ کر سکتی ہے اپنے ہیڈ پہ، لیکن ہم چاہیں گے کہ نہیں، یہ پیورلی UCH کے لیے ایک فنڈ کریٹ کیا جائے اور اس میں لوگ اپنے فنڈس دیں، اور ان کی یہ ہے کہ ایک ایک پیسے کا بھی ان کو رسپانس کیا جائے کہ آپ کا جو آپ نے 10 روپے دیے تھے وہ اس چیز پہ لگے. آج میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو یہ ساری چیزیں ڈویبل ہیں، پاسبل ہیں. لوگوں کو انفارم ڈے ٹو ڈے، آر ٹو آر، منٹ ٹو منٹ لوگوں کو انفارم رکھا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ٹرانسپیرنسی اور لوگوں کی جو شمولیت ہے کلیسیائی طور پہ، انفرادی طور پہ بھی UCH کی بحالی میں اس کو یقینی بنایا جائے. لاہور چرچ کونسل کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں ریورنڈ سہیل سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا میں اور اس تمام پروگرام کے لیے ہماری رحمت کریں اور دعا کریں. عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کے باپ سلام شہزادے، ہم تو قوموں قبیلوں کے خدام خدا، آپ جو آسمان کی اونچائیوں سے اونچے اور پتال کی گہرائیوں سے گہرا خداوند ہے، دن دن کی تہ پتال گہرائیوں کے خداوند، آپ کا شکر کرتے ہیں. تمام لاہور چرچ کونسل کراچی سیشن میں جو ہم آپس میں مل بیٹھے ہمارے خیالوں، تخیلوں، ارادوں کو خداوند تیرے زخمی ہاتھوں میں دیے دیتے ہیں، تو ہمیں اپنے ارادے کے مطابق چلنا اور آگے بڑھنا سکھا، تاکہ تیرے جلال کے وسیلے سے خداوند تمام تک کی آج کی کراچی سیشن کی میٹنگ اختتام تک پہنچے. کیونکہ خدا مقدس پاک کلام میں لکھا ہے، صلاح کاروں کی کثرت میں برکت ہے. ہم سب کی بہمت رفاقت میں جو گفت و شنید ہو، جو بات چیت ہو، گفتگو ہو، خداوند تیری بڑی رہنمائی ہو، اور کلیسیا LCC کی ترقی کا باعث ہو، اور تیرے نام یسوع کو جلال ملے، یسوع کے عظیم نام میں آمین. جناب بھٹی صاحب، ہم آپ کے LCC کراچی سیشن کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی آنے پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں
اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. اور ایک اہم مسئلے یو سی ایچ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک اہم مسئلے کے لیے آپ یہاں پر ہمیں اعتماد میں لینے کے لیے بھی، مشاورت کے لیے بھی یہاں تشریف لائے، جس کے لیے ہم آپ کو بہت مشکور ہیں کہ آپ کراچی تشریف لائے. جیسا کہ گزشتہ ایل سی سی کے اجلاس میں یہ ریزولوشن ہوا تھا کہ یونائٹڈ یو سی ایچ ہاسپٹل کے لیے ہم لاہور چرچ کونسل کی طرف سے اس کے بورڈ پہ 17 بورڈ آف ڈائریکٹرز کا انتخاب کر کے وہاں بھیجیں اور اس کے لیے ریفرنس کی تیاری کریں، کیونکہ یہ بات جو ہے گزشتہ جو ہمارا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ بات طے ہو چکی. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسے قبضہ مافیا اور ایسے لوگ جو یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ایک عرصے سے وہ اس پہ قابض تھے اور اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے انہوں نے یو سی ایچ ہاسپٹل کو تباہی کے دانے پر پہنچانے میں ان کا ایک اہم رول رہا. ہم آپ کے مشکور ہیں کہ لاہور چرچ کونسل کی جانب سے اس طرف توجہ کی گئی اور ایک تحریک شروع کی گئی کہ تاکہ ایسے لوگوں سے نجات حاصل کی جائے اور یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل لاہور کی جو اوریجنلی شکل تھی اس پہ دوبارہ اسے بحال کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بٹی صاحب نوبل کاز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ جو بھی آپ کا پروگرام ہے اس سلسلے میں اس کے لیے ہمیں آپ اس سارے کے سارے لاہور چرچ کونسل اور یونائٹڈ چرچ پاکستان اس میں سکسیڈ ہو گئے. مثال کے طور پہ بورڈ آف فارمیشن ہے، سیلفٹ مشن ہے، زنانہ بائبل اور میڈیکل مشن ہے، زنانہ بائبل اور میڈیکل فیلوشپ ہے. اسی طرح میتھڈسٹ چرچ کے مختلف جو فورم تھے وہ سارے کے سارے لاہور چرچ کونسل میں. تو یو سی ایچ کے میمورنڈم کے مطابق بھی اور لاہور چرچ کونسل جو ہے جو کہ بورڈ آف فارمیشن کی سکسیسر ہے، تو اس طرح لاہور چرچ کونسل یو سی ایچ کی جو ہے وہ پیرنٹ باڈی ہے اور اونرشپ جو ہے وہ انڈائریکٹلی لاہور چرچ کونسل کی ہے. میں اسے اس طرح لیتا ہوں کہ یو سی ایچ جو ہے وہ ایک بے نامی ٹرانزیکشن ہے لاہور چرچ کونسل کی. تو لاہور چرچ کونسل اس کو سکسیڈ بھی کرتی ہے، اس کی ووٹنگ باڈی بھی ہے. تو لاہور چرچ کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے اس کنسرن کو دیکھا تو اس فیصلہ ہم نے کیا کہ بھئی ہمیں ریفرنس اپنے نامینیشنس کی بھیجنی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ان کانسٹیٹیوشنل ہیں. وہ ان تنظیموں کا کوئی رائٹ نہیں ہے، نہ چرچ آف پاکستان اور اس کی مختلف ڈائسز کا، اور نہ ہی سو کالڈ پی سی پی جو ہے اس کا کوئی اس پہ تعلق ہے. تو یو سی ایچ پیورلی لاہور چرچ کونسل کا ہی انسٹیٹیوشن ہے، اور لاہور چرچ کونسل کو اس کو بچانے کے لیے جو ہے مزید انتظار نہیں کر سکتے. تو ہم نے یہ فیصلہ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ریفرنس بھیجیں. اب ریفرنس بھیجنے کے لیے ہمیں نامینیشنز جو ہیں وہ بھیجنی ہے، اور نامینیشن میں ایسے لوگ بھیجنے ہیں جو ایک خاص لاہور چرچ کونسل کے خاص کرائٹیریا کو پورے کرتے ہیں. وہ امین اور صادق بھی ہیں، وہ سچائی اور صداقت کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور کیونکہ یو سی ایچ کا بورڈ جو ہے اس کی یہ فیڈیوشری ڈیوٹی ہے کہ وہ یو سی ایچ کو چلائے، اور فیڈیوشری ڈیوٹی میں پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ کنفلکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے
جو صاحب رائے بھی ہوں، پروفیشنل بھی ہوں، بزنس کو بھی سمجھتے ہوں، اور یو سی ایچ کے مختلف جو کمیٹی ہیں ان میں وہ پورے اہل ہوں کام کرنے. اس میں فنڈ ریزنگ کا ایشو ہے، جس میں اس کی مینجمنٹس کے ایشوز ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنی کلیسیاؤں سے، لاہور چرچ کونسل کی جو کلیسیاں ہیں، پریورٹی ہماری یہ ہے کہ وہاں سے ہم ایسے اہل لوگ. تھینک یو ویری مچ لالا پیٹر جی، آپ کے جذبات اور آپ کے خیالات اور یہ سارے بہت ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا اور قیمتی ہیں. اور خدا نے چاہا تو یو سی ایچ جو ہے اس میں سے جو لوگ انکانسٹیٹیوشنلی اس پہ قابض ہیں ان کو بھی وہاں سے ہٹایا جائے گا، ان کو پوری اسپیس دی جائے گی کہ وہ ایک اچھے انداز سے وہاں سے کوٹ کر جائیں، کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے 30 سالوں سے یو سی ایچ کو وہ اس نہج پہ لانے میں. ان کے نہ تو ان کی ذہانت کام آ سکی ہے، نہ ان کی کوئی تیزی تراری کام آ سکی ہے، نہ ہی ان کی چرچ آرگنائزیشن میں کوئی کانٹریبیوٹ کیا ہے، اور نہ ہی ان کا اس کے یو سی ایچ کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی حصہ یا ان کا کوئی اختیار تھا. تو اب آپ لوگوں کی، آپ لاہور چرچ کونسل کی ساری کلیسیاؤں کی نوٹس میں اس لیے لا رہے ہیں کہ لاہور چرچ کونسل نے اپنا جو فیصلہ کر لیا ہے اور یو سی ایچ کو چلانا اور اس کو بحال کرنے کے لیے، اور خدا نے چاہا تو آپ لوگوں کے کوآپریشن سے، آپ کی ایفرٹ سے یہ جو ہے یہ کارواں آگے بڑھے گا، اور ہم یو سی ایچ کو جو ہے لاہور چرچ کونسل کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کو الیکٹ کر کے اس کا بورڈ، تو پھر اس کو امپلیمنٹیشن کرے گی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ساری تیاریاں، ساری اس کے لیے ریکوائرڈ پیپر ورک ہے وہ سارا کر لیا گیا ہے. اب صرف کلیسیاؤں کے کوآپریشن کی ضرورت ہے، جیسا کہ آپ نے اس سلسلے میں اور سب لوگوں نے جو ہے وہ یقین دلایا ہے کہ خدا نے چاہا تو آپ کی دعاؤں سے، آپ کی ایفرٹ سے یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. خدا ہمارے لیے یہ ممکن کرے گا کہ ہم اس سارے اس نوبل کاز کو پایا تک مجھ تک پہنچا سکیں. سو میں آپ سب کا، کراچی کی ساری لاہور چرچ کونسل کی کراچی سیشن، اس کے تمام عہدیداران اور ساری کلیسیا اور سارے جو چرچ کونسل کی جو کلیسیا ہے، خاص طور پر کراچی اور آپ کی جوڈیشن میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے جذبات اور اپنے خیالات پر وہ اظہار کیا، اور لاہور چرچ کونسل کے ساتھ اس کے اس موقف کی حمایت کی کہ یو سی ایچ کو جو ہے وہ بحال کیا جائے، اور اس کو ایک جو لوگ انکانسٹیٹیوشنلی اس میں پیش ہیں ان سے آزاد کروانا ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. بٹی صاحب زندہ باد. جو اوریجنلی شکل تھی اس پہ دوبارہ اسے بحال کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بٹی صاحب نوبل کاز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ جو بھی آپ کا پروگرام ہے اس سلسلے میں، اس کے لیے ہمیں آپ گائیڈ لائن دے کر جائیں کہ ہم جو بھی لائن آف ایکشن لاہور چرچ کونسل کی سینٹرل ایگزیکٹو اڈاپٹ کرے گی اس کو ہم فالو کریں گے، اور ہم اس کو فالو کرنے کے پابند ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ. جناب گل صاحب اور سارے کراچی سیشن کے سارے ممبران، میں آج کی ساری گفتگو جو ہے اس کو اپنی لاہور چرچ کونسل کی کلیسیا اور کلیسیا پاکستان جو ہے اس کی بہتری، ترقی اور خوشحالی اور خدا ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلانے سے منسوخ کرتا ہوں.
جیسا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ لاہور چرچ کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے پچھلی میٹنگ میں یہ ریزولوشن کیا تھا کہ ہم یو سی ایچ کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ لائحہ عمل اختیار کیا گیا کہ ہم کانسٹیٹیوشن جو یو سی ایچ کا ہے اس کے مطابق لاہور چرچ کونسل جو ہے وہ 17 ممبرز جو ہیں ان کی نامینیشن سکسیڈ کرتی ہے، جس میں 3 جو ہیں لاہور چرچ کونسل کے بائی نیم ہیں، اور باقی جو مشنز تھے جن کی پروگرام ایجنسیز کو یو سی ایچ کا بورڈ کا رائٹ دیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو یو سی ایچ کے لیے رننگ کیپٹل ہے اپنی ممبرشپ کی صورت میں، اپنے انول سبسکرپشن کی صورت میں وہ کانٹریبیوٹ کر سکیں، تو وہ سارے مشن یہاں سے کوٹ کر گئے، اور اس سارے کے سارے لاہور چرچ کونسل اور یونائٹڈ چرچ پاکستان اس سارے کے سارے لاہور چرچ کونسل اور یونائٹڈ چرچ پاکستان اس میں سکسیڈ ہو گئے۔ مثال کے طور پہ بورڈ آف فارم مشن ہے، سیلفٹ مشن ہے، زنانہ بائبل اور میڈیکل مشن ہے، زنانہ بائبل اور میڈیکل فیلوشپ ہے، اسی طرح میتھڈسٹ چرچ کے مختلف جو فورم تھے وہ سارے کے سارے لاہور چرچ کونسل میں جائے۔ تو یو سی ایچ کے میمورنڈم کے مطابق بھی، اور لاہور چرچ کونسل جو ہے جو کہ بورڈ آف فارم مشن کی سکسیسر ہے، تو اس طرح لاہور چرچ کونسل یو سی ایچ کی جو ہے وہ پیرنٹ باڈی ہے، اور اونرشپ جو ہے وہ انڈائریکٹلی لاہور چرچ کونسل کی ہے۔ میں اسے اس طرح لیتا ہوں کہ یو سی ایچ جو ہے وہ ایک بے نامی ٹرانزیکشن ہے لاہور چرچ کونسل کی، تو لاہور چرچ کونسل اس کو سکسیڈ بھی کرتی ہے، اس کی ووٹنگ باڈی بھی ہے۔ تو لاہور چرچ کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے اس کنسرن کو دیکھا، تو اس فیصلہ ہم نے کیا کہ بھئی ہمیں ریفرنس اپنے نامینیشنس کی بھیجنی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ان کانسٹیٹیوشنل ہیں، وہ ان تنظیموں کا کوئی رائٹ نہیں ہے، نہ چرچ آف پاکستان اور اس کی مختلف ڈائسز کا، اور نہ ہی سو کالڈ پی سی پی جو ہے اس کا کوئی اس پہ تعلق ہے۔ تو یو سی ایچ پیورلی لاہور چرچ کونسل کا ہی انسٹیٹیوشن ہے، اور لاہور چرچ کونسل کو اس کو بچانے کے لیے جو ہے مزید انتظار نہیں کر سکتے، تو ہم نے یہ فیصلہ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ریفرنس بھیجیں۔ اب ریفرنس بھیجنے کے لیے ہمیں نامینیشنز جو ہیں وہ بھیجنی ہے، اور نامینیشن میں ایسے لوگ بھیجنے ہیں جو ایک خاص لاہور چرچ کونسل کے خاص کرائٹیریا کو پورے کرتے ہیں، وہ امین اور صادق بھی ہیں، وہ سچائی اور صداقت کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور کیونکہ یو سی ایچ کا بورڈ جو ہے اس کی یہ فیڈیوشری ڈیوٹی ہے کہ وہ یو سی ایچ کو چلائے، اور فیڈیوشری ڈیوٹی میں پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ کنفلکٹ نہیں ہونا چاہیے، تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو صاحب رائے بھی ہوں، پروفیشنل بھی ہوں، بزنس کو بھی سمجھتے ہوں، اور یو سی ایچ کے مختلف جو کمیٹی ہیں ان میں وہ پورے اہل ہوں کام کرنے، اس میں فنڈ ریزنگ کا ایشو ہے، جس میں اس کی مینجمنٹس کے ایشوز ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنی کلیسیاں سے، لاہور چرچ کونسل کی جو کلیسیاں ہیں، پریورٹی ہماری یہ ہے کہ وہاں سے ہم ایسے اہل لوگ 2-3 مہینے ٹائم پھیلنا بڑا ننگا 2-3 مہینے کلیسیا سے بڑی پرامن ہے سڈن جا سیٹ اپ رہتا ہے کہ اپنا کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑی سربراہی ایس پی کینٹ کو بیٹھ کے سارے معاملات کہ تھی بہتر طور سے سمجھ شریف کر سکتے جی وکیل کی لوڑ ہی نہیں تھوڑے بغیر تھوڑے نال انہوں نے وکیل کی لوڑ ہی نہیں ادارے تھی نمائندے کوئی لوڑ نہیں، خدا دی مہربانی نال جڑے قانونی اور جڑے مطلب کلیسیائی طور پہ جو معاملات ہیں وہ اسی خدا دی مہربانی جس بھی فورم پہ ضرورت ہوئے گی اسی انہوں نے بہتر طور پہ کر سکیں۔ سو گزارش ہے کہ مینو صرف اور صرف
ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਸੀਆ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਮੇਨ ਚਰਚ ਸੈਂਟ ਪਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਮਨੀਰ ਕੋਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਖਰਾਬਾਤ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਨੀਰ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਿਗ ਕੀਤਾ। ਪਾਦਰੀ ਮਨੀਰ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਲੀਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਲੀਸਿਆਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਈ ਔਰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੀਰ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ PCP ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ PCP ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਕਰੇ ਕਲਸਨ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਸੂਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਾਕੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਠੀਕ PCP ਦੇ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਮਜੀਦ ਪਰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਜਵੇਦ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣੇ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਯੂਥ ਐਲਡਰ ਯੂਥ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਹਿਸ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਗੁਰਫਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਜਵੇਦ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਬਰਟ ਗੁਰਫਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਜ਼ਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸੁਲਾਹ ਹੋਈ, ਸੁਲਾਹ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਚ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਲਾਹ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਲਾਹ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪੁਰਪਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਵੇਦ ਗਿੱਲ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ
ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਜੀ ਅਮੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ LCC ਦਾ ਸੈਲੂਨ ਚਰਚ ਬਾਟਾ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਪਸਵਾਨੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਔਰ ਇਹ ਚਰਚ ਸਾਰਾ ਜੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ UCH ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ UCH ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ। ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਬਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਮੋਡਰੇਟਰ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਔਰ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਦਰੀਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ UCH ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਇਹਦੇ ਫਲਸਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਦੀ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮਾਲੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਨਾ ਬਸ ਇਹ ਜਵੇਦ ਕੇਲੇ ਜੀ। ਕੋਟੂ ਦਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੇ PC ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇੱਧਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਨੀਤੀ ਇੱਧਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮਾਡਰੇਟਰ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 5-7 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਉਹ LCC ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੰਦਰਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ ਖੇਡ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜੇ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਤਵੱਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ UCH ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੋਰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ UCH ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਸੋ UCH ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਔਰ UCH ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। UCH ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਚੋਂ 17 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ। ਆ ਗਏ ਕੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਅਨਕਰੀਬ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ
ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡਾ 17 ਵੋਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਯੂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੋਖਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ UCH ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ UCH ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ UCH ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸੂਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਸੱਚਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। मैं बाकी काम छड़ दें ठीक है और खुदा ने चाहे तो जिस लेवल तक भी जाना असी चाहते ठीक हो गया भले वो SP हो गए भले वो DIG हो गए जिस लेवल पर जाना ओके ठीक है। जितों तक लाहौर चर्च कौंसल का मौकफ साबित करने की गल है वो खुदा की मेहरबानी तुहानू उहदे च किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है जी ठीक है ठीक है। ते बाकी जितों तक इंतजामिया की गल है वो भी असी कोशिश करांगे कि इंतजामिया जी वो जोड़ा भी फैसला करे वो हकायक नूं मद्देनज़र रख के ठीक है और हकायक सारे जोड़े ने वो चर्च कौंसल की फेवर कर इस तो अलावा और कोई हकीकत नहीं ठीक है। और तुसी एल्डरान हो साहिब हो राय ठीक है ना। हुण इन्हां ने जवेद गिल जिहड़ा है उन्हें शरअंगेजी ये करता है कि भाई इन्हां दे खिलाफ रॉबर्ट गुलफाम इस्तेमाल कर अपॉइंटमेंट दे के इत्थे भेजदा जिहड़ा आके इत्थे इंटर और चंद एक लोगों नूं नाल मिला के ते वो सारी कलीसिया नूं जिहड़ा डिस्टर्ब कर यही गल है जी। सो जितों तक लाहौर चर्च कौंसल का ताल्लुक है लाहौर चर्च कौंसल कानूनी तौर पर वाकयाती तौर पर वो अपना काम करता PCP ना दी कोई चीज़ जिहड़ी है ਉਹਦਾ कानूनी वजूद कोई नहीं। PCP अज तक लाहौर चर्च कौंसल के खिलाफ कोई फैसला अदालती तौर पर नहीं करवा सकती। जवेद गिल ने पहला क्लेम किया PCP तो निकल के जी मैं लाहौर चर्च कौंसल जवेद गिल के खिलाफ लाहौर चर्च कौंसल ने फैसला ले लिया अदालती तौर पर वो डिग्री हो गया 2014 ਜਦੋਂ ਨੂੰ पता चलिया कि हुण मेरे खिलाफ फैसला आ गया मेरे साथियों के खिलाफ फैसला आ गया तो वो फिर PCP उन्हें अपने आप क्लेम करना और होना इस टाइम PCP का मॉडरेटर अपने आप क्लेम करना और ये पुलिसियां के शरारतबाजी जी है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ जिस हद तक मुमकिन है कलीसिया जी है वो पूरा मंडल कलीसिया अपना इतिहाद कायम रखे और खुदा ने चाहे तो अगले 2-3 महीनों मेन केस का फैसला आ जाएगा और रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट भी दे देगा PCP के ऑलरेडी सर्टिफिकेट जोड़े ने वो कोर्ट ने कैंसल कर दिए ठीक है पब्लिक इंटरस्ट 1996 PCP का सर्टिफिकेट कैंसल किया उस तो बाद अगर कोई सर्टिफिकेट वो रह गया सी तो वो 2017 डिसोबीडियंस सर्टिफिकेट जी MCCP के खिलाफ जो फैसला से खुद ही वायलेशन उन्होंने की वो उन्हें तो जिस टाइम मेन सूट जो LCC का डिसाइड हो जाता है इस PCP नाम की जी है फरीदकोट बिल्कुल तो मेरी एडवाइस सारी कलीसिया ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਲਾਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ और खुदा ने चाहे तो जेडे मसीह खुदावन ने मनने वाले ने क्या बात उन्हां दी खुशहाली और तरक्की कोई नहीं क्या रोक है क्या बात कोई नहीं रोक सकता वो नहीं रोकेगा ठीक है हाँ जी और खुदा दी मेहरबानी नाल पूरी दुनिया ते भी ठीक है हाँ जी हुक्मरानी भी लीडरशिप भी खुदा ने मसीहा दी हाँ ठीक है इतने भी कोई तरक्की नहीं रोक सकता ठीक है ना सिर्फ जरूरत इस संबंधी है कि असी खुदा के कलाम से अपन जिंदगी जड़ियाँ ने मुताबिक और मुताबिक